نانا کے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ شراب خوری کی طرف نہ جائے، وہ جوا کی طرف نہ جائے، وہ زنا کی طرف نہ جائے، وہ نماز کو نہ چھوڑے، وہ زکوٰۃ کو نہ چھوڑے، وہ حج کو نہ چھوڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو احکامات عائد کیے ہیں ان احکامات کو پابندی سے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ننھے سے معصوم سے بچے کو، علی اصغر کو، 6 ماہ کے بچے کو شہید کروایا۔ اس شہادت کا واسطہ اگر امام حسین سے محبت کرتے ہیں، علی اصغر سے محبت کرتے ہیں، امام حسین نے اپنے معصوم بچے کو جو شہید کروایا، امام حسین کس مقصد کے تحت شہید کروائے، ان مقصد پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امام حسین تا حین حیات، جب تک آپ کی شہادت نہ ہوئی اس وقت تک امام حسین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر چلتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات خداوندی ہم تک پہنچائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان احکامات پر سختی سے پابند رہے، اور یہاں تک کہ اسی احکام کو فروغ دینے کے لیے، انہی احکامات کو کی فروغ کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو اور ساتھ ساتھ اپنے رفقا کو کرب و بلا کی دھرتی پر شہید ہوئے۔ حضرات محترم، اسی لیے اگر آپ امام حسین سے سچی محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نماز سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر امام حسین سے سچی محبت کرتے ہیں تو قرآن سے محبت کرنی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے دل میں قرآن کی کچھ صورتیں نہ ہو تو اس بندے کا دل قبرستان کی طرح ہے، یعنی سنسان ہے، جس میں کچھ نہیں ہے، وہ دل خالی ہے، رب کی عبادت کی لذتوں سے وہ بھی دل خالی ہے۔ اس لیے آپ قرآن کی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ حضرات محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص حافظ قرآن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس حافظ قرآن سے کہے ارشاد فرمائے گا، اے حافظ قرآن، تو قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے اعلیٰ مقام پر چڑھتا جا، اور اس کا اعلیٰ مقام، اس کا مرتبہ وہاں ہوگا جہاں پر اس کی تلاوت ختم ہوگی۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ کتابوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ ملک اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، جب بندہ انتقال کر جاتا ہے، قبر کی وہ منزل جب آتی ہے، جب قبر اندھیری ہوتی ہے، وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے، جب اندھیری قبر ہو جاتی ہے تو اس وقت دنیا میں جو اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، سورہ ملک کی تلاوت کی تھی، سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی، یہی سورہ قرآن پاک اس کی قبر میں آ کر روشنی کا انتظام کرے گی۔ اور یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ یہی صورتیں جو بندے نے دنیا میں رہ کر قرآن کی تلاوت کی، صورتیں پڑھی، کل بروز قیامت یہی صورتیں اس کے حق میں شفاعت بھی کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے اگر آپ اس دنیا میں رہتے ہیں تو احکام خداوندی کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں، قرآن کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، آپ تمامی حضرات ایک اصلاحی گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ مفتی قمر رضا صاحب بڑی اچھے انداز میں ہم لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی کہی باتوں پر ہم انشاءاللہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی۔ تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی۔ زباں پر داستان کربلا لائی نہیں جاتی۔ زباں پر داستان کربلا لائی نہیں جاتی۔ سنا ہے کربلا کی خاک ہے اکسیر سے بڑھ کر، سنا ہے
کربلا کی خاک ہے اکسیر سے بڑھ کر، یہ مٹی آنکھوں میں لینے سے بینائی نہیں جاتی، یہ مٹی آنکھوں میں لینے سے بینائی نہیں جاتی۔ کہا عباس افسوس، کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشکے آب لے جائی نہیں جاتی، سکینہ تک یہ مشکے آب لے جائی نہیں جاتی۔ کہا شبیر نے عباس مجھ کو سہارا دو، کہا شبیر نے عباس مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ دلیلی سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، دلیلی سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، کہ یہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی، یہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو یہ زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ جس خطیب کے انتظار میں تشریف فرما ہیں، میں انہیں دعوت سخن دوں گا۔ حضرت علامہ مولانا صدام اسماعیلی صاحب تشریف لائیں اور اپنی پرکیف نورانی عرفانی واعظ و نصیحت سے سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کے پرزور آواز سے کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت تشریف لائیں۔ منبر شریف پر تشریف فرما علماء ذویل احترام، مفتیان کرام، خصوصیت کے ساتھ مقرر ذیشان خطیب نوجوان حضرت علامہ مولانا مفتی قمر رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی والنورانی، امام نوری جامع مسجد گوگاواں، ساتھ ہی ساتھ تشریف فرما قاری خوش الحان حضرت علامہ قاری شفیق احمد صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی والنورانی، حضرت علامہ مولانا عبد المجیب صاحب قبلہ، ان کے علاوہ شاہپورہ کے تمامی اساتذہ کرام، خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ شہریار صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی نوید صاحب قبلہ، حضرت علامہ قاری شفیع صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری امین صاحب قبلہ اور حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
بچپن کا تھا جو وعدہ نبھایا حسین نے، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے، سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتا ہے پہلے ہاتھ، سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے۔ امت گناہ گار تھی نانا کی اس لیے، کنبے کو کربلا میں کٹایا حسین نے۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے پہلے کہ میں چند لمحے آپ سب کے سامنے موجود رہوں، میں نعت پاک مصطفیٰ علیہ تیید و ثنا کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ ایک بار پیشگی کہنے سبحان اللہ۔ ہلو حضرات، اس وقت کا منظر ملاحظہ فرمائیں کہ جو بندہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت کے لیے جاتا ہے، اور ہر بندہ یہ بھی سوچتا رہتا ہے کہ میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کروں، اسی تعلق سے میں چند شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح کرو یار، گندا بول رہا ہے، سنن والے کمائیں سے اچھا بول رہا ہے۔ آواز بڑھائیے، پہلے آواز ہیلو بس چھوڑ دو۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بات مال و زر کی، بڑے بڑے پیسے والے بیٹھے ہیں نہیں جا پاتے، نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینہ، وہی جاتا ہے مدینہ، آقا جسے بلائے، وہی جاتا ہے مدینہ، آقا جسے بلائے۔ محسوس کریں، محسوس کریے، کیا محسوس کرنا ہے؟ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے۔ ایک مرتبہ نا سرکار علیہ السلام کی جالی اقدس کے قریب ایک کبوتر اندر چلا گیا اور اس کا وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ اب وہاں کے لوگ پریشان ہوئے کہ اس کبوتر کو کیسے نکالا جائے۔ علماء کو بلایا، مشورہ کیا۔ آج ہم اسی لیے راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں کیونکہ علماء سے مشورہ نہیں لیتے، سب اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔
اسی لیے 3 تقریریں ساتھ ساتھ ہو گئی. علماء سے مشورہ لیا ہوتا تو بیچ میں نعت شریف پڑھی جاتی. علماء سے مشورہ لیں گے تو کبھی راہ راست سے نہیں بھٹکیں گے، کیونکہ علماء یہاں جو موجود ہیں یہ سب کے سب نائب رسول اللہ ہیں. اور اللہ کے رسول نے انہی کے متعلق فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. ان کا کیا مقام کیا مرتبہ ہے یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے صحیح معنوں میں. ہمارا کام ہے ان کی اتباع کرنا. ایک علماء کو بلایا گیا، مشورہ لیا گیا کہ کیا کیا جائے، کس کو بھیجا جائے اندر. تو ان لوگوں نے فیصلہ دیا کہ کوئی ایسا شخص جائے جس سے کوئی گناہ نہ ہوا، گناہوں سے پاک صاف، وہی اندر جائے. ایسا تو مل نہیں سکتا تھا. بہت تلاش کیا تو ایک گھرانہ ملا، اس گھرانے کا 5 سال کا بیٹا، اس کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں اندر. اور وہ کبوتر جو حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے اندر انتقال کر چکا ہے، اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے، اسے نکال کے لائیں. وہ 5 سالہ بیٹا، وہ شہزادہ اعلیٰ خاندان کا، وہ اندر گیا. وہاں سے اس نے وہ کبوتر پکڑا اور باہر لایا. اس کے جسد کو، اس کے جسم کو باہر لایا. جیسے ہی لایا باہر، اس نے چیخ ماری اور چیخ مار کر کے فرمایا واللہ رسول حی. اس نے کہا قسم خدا کی میں حضور کو زندہ دیکھ کر کے آیا. اس نے کہا میں قسم خدا کی حضور کو، حضور کی جالیوں کے اندر جا کر کے حضور کو میں نے زندہ دیکھا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. لا کوئی ایسا ان 72 جو 72 فرقے گھوم رہے ہیں ان میں سے لاؤ کسی کو ایسا جس نے ایسا عقیدہ بیان کیا ہو. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی. کیسے؟ حضور کی جالی کی بات ہے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. شعر ملاحظہ فرمائیں کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں. انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے. انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے. اور حاصل کلام شعر ملاحظہ فرمائیں. تمامی علماء کرام سے توجہ کا تعلیم ملاحظہ فرمائے. مفتی صاحب قبلہ روضے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا. روضے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا. میرا دم نکل تو جائے، میرا دم نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے. میرا دم نکل تو جائے، یہ سما
بدل نہ جائے. آخری شعر ملاحظہ فرمائیں. لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو. لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی میں، کہ ہوا تیری گلی میں مجھے چھوڑنے کو آئے. کہ ہوا تیری گلی میں مجھے چھوڑنے کو آئے. مقطع ملاحظہ فرمائیں. وہ ظہور کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کا ہے نہیں بھائی. جتنی دولتیں، جتنی ثروتیں، جتنی عزتیں کمانی ہیں کماؤ، آنکھ بند ہوتے ہی سب دوسرے کی ہیں. ہم لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے یہاں پڑے ہوئے ہیں، دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ و رسول کی باتیں کر رہے ہیں. یہاں پڑے ہوئے ہیں اپنے ماں باپ کو، اپنے لوگوں کو چھوڑے ہوئے. لیکن یاد رکھو جس دن آنکھ بند ہو گئی نا اس دن کوئی نہیں ہوگا. ہمارے مال و اسباب بھی ہم سے چھین لیے جائیں گے. ہمارا کوئی غم گسار نہیں. کوئی کتنا بھی بیسٹ فرینڈ نہ ہو، کوئی کتنا ہی بیسٹ فرینڈ ہو، وہ ایک رات قبر کے پاس گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک رات گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو ہمارے اعمال ہی ہمارے سب کچھ ہیں. سب کچھ ہمارے اعمال ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں. اچھا غم گسار ہے کون ہمارا؟ یہ ظہوری صاحب کیا کہہ رہے ہیں ملاحظہ فرمائیں. وہ ظہوری یار میرا وہی غم گسار میرا، میری قبر پر جو آ کے نعت نبی سنائے، میری قبر پر جو آ کے نعت نبی سنائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور بابا سے بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی یہ صاحب نے جو ہے فرمائش کر دی، ورنہ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. بس ایک مطلع ایک شعر، وہ بھی تضمینی انداز میں ملاحظہ فرمائیں. کلام گلزار ملت. دل سے جو مان کے کرتے ہیں اطاعت ان کی، پائیں گے کل وہ قیامت میں قرابت ان کی. برملا شان سے کہتی ہے یہ امت ان کی، پال کے رکھے ہیں سینے میں جو الفت ان کی. ہے خدا ان کا نبی ان کے ہیں جنت ان کی. ہے خدا ان کا نبی ان کے ہے جنت ان کی. کیا کہتے میرے مرشد؟ پال کے رکھے ہیں سینے میں جو الفت ان کی. ہے خدا ان کا نبی ان کے ہے جنت ان کی. ہے خدا ان کا نبی ان کے ہے جنت ان کی. میں سبھی حضرات سے توجہ کا تعلیم ہوں، خاص طور پر علماء کرام ملاحظہ فرمائیں. غیب داں میرے نبی
شاہ وفا ایسے ہیں. کیسے ہیں؟ غیب داں میرے نبی شاہ وفا ایسے ہیں. ہم غلاموں پہ کرم صبح و مسا کرتے ہیں. پاس وہ اپنے یہاں سب کی خبر رکھتے ہیں. ہم پکاریں جو یہاں سے وہاں سنتے ہیں. اللہ 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 ہر کیسی ہے سماعت ان کی. اللہ اللہ ہر کیسی ہے سماعت ان کی. آخری شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. بہت سارے اشعار ہیں لیکن آخری شعر ملاحظہ فرمائیں. کیوں بھلا ہوگا تجھے نار کا پھر در گلزار. کیوں بھلا، بہت سچی بات ہے سنیے گا. کیوں بھلا ہوگا تجھے نار کا پھر در گلزار. جب تیرا نانا بنا شافع محشر گلزار. جب تیرا نانا بنا شافع محشر گلزار. جماعت ثالثہ میں یہ بچہ پڑھتا ہے جس نے یہ تصویر لکھی ہے. ثالثہ رابعہ میں پڑھتا ہے اور جامعہ امجدیہ گوسی میں پڑھتا ہے. ابھی بھی غلام سمدانی آفی نام ہے اس کا. کیا لکھتا ہے؟ کیوں بھلا ہوگا تجھے نار کا پھر ڈر گلزار. جب تیرا نانا بنا شافع محشر گلزار. لکھا ہے آفی نے یہ مقطع کے اندر گلزار. نعرے دوزخ کا تو غم کرتا ہے کیوں کر گلزار. بخشوالے گی سرے حشر شفاعت ان کی. یہ تیور ہے میرے سرکار گلزار ملت کا. کیا؟ نعرے دوزخ کا تو غم کرتا ہے کیوں کہ گلزار. بخشوالے گی سرے حشر شفاعت ان کی. بخشوالے گی سرے حشر شفاعت ان کی. اور زبردستی والا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں. میرے احباب یہ سن لو ہے وصیت میری. دفن کرنے میں مجھے کرنا نہ بالکل دیری. کیونکہ آئیں گے نبی اور کے چادر نوری. مجھ کو نہلا کے دفن کر دو عزیزوں جلدی. کیوں؟ قبر میں ہو نہیں والی ہے زیارت ان کی. قبر میں مجھ کو نہلا کے کفن، مجھ کو نہلا کے دفن کر دو عزیزوں جلدی. قبر میں ہو
زیارت ان کی. اس میں بہت سارے اشعار ہیں، میں نہیں پڑھوں گا. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاکیزہ بابرکت بافیض عطر بیز بیت اللہ کے اندر ہم سب کو بیٹھنے کی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بھی ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. یقیناً میرے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت اتنی عظمت والی ہے، برکت والی ہے کہ علماء کرام اور مفسرین فرماتے ہیں کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت عظمیٰ ہے نا، وہ نہ جانے کتنی آیات مبارکہ کی تفسیر بن گئی، نہ جانے کتنی آیات مبارکہ کی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے پالا. تربیت امام علی مقام کی امام الانبیاء کے سامنے ہو رہی ہے، اور خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی تربیت فرما رہے ہیں. استقامت کا درس تو امام علی مقام نے اپنے نانا جان رسول باوقار احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لیا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زندگی کو دیکھا. سیدہ فاطمہ زہرا نے صبر اور رضا کی گھٹی پلا دی. آپ ذرا غور کریں اور اندازہ لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا شریف کے میدان میں استقامت پر یوں ڈٹے رہے کہ کوئی اور ہوتا تو لرز جاتا، کوئی اور ہوتا تو ہار مان لیتا، کوئی اور ہوتا تو بیعت کے لیے تیار ہو جاتا. لیکن استقامت کا معنی ہی ہے سیدھا کھڑے ہو جانا، کہ پھر بندہ لرزے نہیں، پھر بندہ پس و پیش میں نہ پڑے، پھر بندہ آگے پیچھے کا نہ سوچے تو صرف رضائے الہی کو سوچے، اللہ کی رضا کس میں ہے وہ سوچے. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو تو دیکھو. پیارے باپ کون ہے؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. ماں کون ہے؟ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ بھی استقامت میں بہت بلند، حضرت علی بھی استقامت میں بہت بلند، امام حسین بھی، امام حسن بھی، یہ سب استقامت میں بلند. اس کی وجہ کیا ہے کہ کبھی لرزے نہیں، کبھی خوف نہیں کھایا، کبھی پش و پیش میں نہیں پڑے، جو کہہ دیا وہی کیا. قربانی پیش کرتے رہے، بالآخر وہ وقت بھی آ گیا کہ خود کی بھی قربانی پیش کی. لیکن ذرہ برابر یہ ذہن میں وہم اور گمان بھی نہیں آیا کہ چلو ٹھیک ہے، اتنی باتیں، جتنی چیزیں ہو گئی ہیں، چلو اب کر لیتے ہیں.